مسٹر رحمت صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ سلام علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہاں جی بھائی، کیا مکر لے کے آئے آج پھر؟ سوچ کے آئے کوئی مکر بنا کے لمبی چوڑی سی؟ وہ سامنے آ جاؤ نا، موبائل کی چارجنگ کیمرے کے سامنے آ جاؤ نا، کیمرے کے سامنے آ۔ ہاں ہاں موبائل کی ہاں۔ چارجنگ تھوڑی کم ہوگی، کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے، اس چارج وجہ سے شروع ابھی سے آپ چارج کا نکلے کم ہے، گا۔ چارج پیچھے سے آپ کا کم ہے جی۔ اچھا جی، دو آیتوں پہ گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو آیت تطہیر آپ نے لاسٹ میں پڑھی تھی، اور نمبر دو جو سورہ توبہ کی نمبر آیت 40 ہے، جس پہ آپ پہلے گفتگو فرما رہے تھے، اس پہ چارج انشاءاللہ آپ سے کا بات۔ کم ہے نا، تو ایک انتخاب کرو نا بھائی، اس میں کیا چارج ہے نہیں کہتے ہو ابھی سے؟ ابھی چارجنگ لگائی ہے، اچھا چارجنگ لگائی ہے، تو کیوں کہہ رہے ہو چارج کم ہے؟ یعنی چارج کم تھا، اس وجہ سے تھوڑا سا جگہ صحیح نہیں ہے، میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں۔ اچھی بات۔ جی، تو آپ سے میں نے سوال کہ دیکھیں، آپ اس دور میں وہ اعتراضات اور وہ سوالات اٹھا رہے ہیں جو خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ اعتراض اور سوالات اٹھاتے تھے۔ تو خوارج تو آپ آپ کے نے راوی کہا ہیں، آپ نے خارجی تو آپ کہا اکرمہ، کہ اکرمہ آپ حضرت کا علی چہیتا رضی راوی ہے اللہ تعالیٰ بخاری میں۔ عنہ خوا آپ کی کتب میں بھی آپ کی کتب میں بھی جو خارجیوں نے سوال اٹھائے، اعتراضات آپ لوگوں نے جواب دیا ہے۔ تو آپ نے سوال اٹھایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وہ اعتراض کرتا ہے، حالانکہ میں نے اعتراض نہیں کیا، میں نے الزامی سوال آپ سے کیا تھا، اعتراض نہیں۔ ہم اعتراض نہیں کر سکتے حضرت علی المرتضیٰ پر، لیکن آپ لوگوں کے ضد میں آ کر آپ لوگ جو شیخین پر اعتراض کرتے ہیں، پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق پر عمر پر اعتراض کریں گے تو ان کے ضد میں حضرت علی بھی آئیں گے، تو حضرت علی محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے جب حضرت علی محفوظ نہیں رہیں گے تو پھر کائنات میں تو کوئی بھی مسلمان نہیں، کوئی بھی ایمان والا نہیں۔ تو چلو بہرحال دوسری اس بات پہ آتے ہیں۔ آیت او تطہیر آپ بھائی، نے اگر ابو بکر عمر نے آواز اٹھائی ہے نا، بلند کیا ہے سورہ حجرات میں، اللہ نے سورہ حجرات نازل کیا، تو اس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ اب اگر بھی جنگ آپ کے خیبر میں ابو بکر عمر بھاگ کے آ گئے تھے، امیر المومنین علیہ السلام نہیں بھاگے، جنگ قلعہ خیبر فتح کیا، ٹھیک ہے سورہ نا؟ حجرات والی آیت آپ اگر سمجھے نہیں ہے نا۔ حدیبیہ میں عمر نے کہا کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے کہا مجھے یقین ہے، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر ابو بکر عمر کی خلافت کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کے متعلق فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی علی ولی کل مؤمن من بعدی، یہ سب صحیح اسانید کے ساتھ آپ کی کتب میں موجود ہے، تو دونوں کا قیاس نہیں کر سکتے نا بھائی، ہیں بھائی؟ دیکھیں، آپ نے ابھی تیسری آیت بھی چھیڑ دی نا، تو دیکھیں اس آیت جو سورہ حجرات والی آیت ہے وہ آپ سمجھے نہیں، تو آپ تو پھر وہاں پہ ہیں کہ اگر آپ آواز بلند کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آواز سے اپنی آواز بلند کرے، اونچی آواز نہ کریں، تو یہ تو ان کو حکم آ گیا۔ دیکھیں جس طرح حکم آ تمام گیا نا، انبیاء کرام کا ہم بھی اللہ نے کہتا ہوں ذکر کیا، حکم آ گیا۔ 18 پیغمبروں کا، 18 نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا، لیکن انہوں نے شرک کیا تو نہیں تھا نا۔ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، شرک انبیاء نے تو نہیں کیا تھا۔ تو اب جو اس سے شرک کیا کرے گا، سمجھ دیں گے کہ انبیاء نے شرک کر لیا ہے؟ جنہوں نے آواز بلند کی ہے ان کے اللہ نے کہہ دیا کہ ان کے میں حبت کروں گا نا۔ ابو بکر عمر نے آواز بلند کیا تھا نا۔ اگر اب انبیاء بھی کرو، شرک کرتے اب ہیں نا، کیا انبیاء تو تو نہیں ہے نا۔ معصوم ہیں، انبیاء تو شرک نہیں کرتے نا۔ دیکھیں، اعمال حفظ کیا تو نہیں نا، حکم یہ ہے کہ جنہوں نے آواز بلند کی ان کے اعمال حفظ کروں گا، آئندہ آواز نہیں بلند کرنی، مومنوں کو یہ حکم آیا ہے۔ نہیں، یہ نہیں بولا کہ کروں گا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آواز بلند نہ کرو تاکہ تمہارے اعمال حبط نہ ہو، یہ نص الفاظ قرآن کی ہاں، ہیں۔ آواز بلند نہ لا کرتا کہ ترفعوا تو پھر اصواتکم، لا ترفعوا اس کے اصواتکم بعد ان آپ بتائیں، تحبط اعمالکم، لا اس ترفعوا کے بعد اصواتکم ان بتائیں تحبط۔ نا کہ یہ ہاں آیت بھائی نازل ہوئی۔ سن لو نا بھائی، سن لو نا بھائی، تحبط کوئی اعمالکم، ایک تو میں آواز سوال تو بلند نہ کرنے کرو دیں نا، اس پہ کہ سوال تو تمہارے کرنے دیں۔ اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اس کا پتہ چلا کہ جس نے آواز بلند کی ہے اس کے اعمال حبط ہو گئے نا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں پتہ چل، دیکھیں نا آپ مطلب غلط پتہ لے رہے ہو۔ چل جاتا۔ وہاں پہ حکم ابو یہ ہے کہ بکر، آواز آپ مجھے بلند نہیں بتائیں، یہ کرنا۔ سنہ 9 ہجری کا واقعہ ہے نا، وہ وفود سنہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں سنہ 9 ہجری کو ان کو نہیں پتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے، احترامی نہیں کرنی، گستاخی حرام ہے. ان کو ابو بکر عمر کو نہیں پتا تھا. ہمارے نزدیک تو ابوبکر عمر نہیں تھے، ایک اور صحابی تھے، ان کی آواز قدرتی اونچی تھی. اچھا، یہ بخاری نے پھر جھوٹ لکھا. بخاری میں کوئی ساری باتیں تو صحیح نہیں ہے کہ بخاری نے جھوٹ لکھے. اچھا، بخاری میں جھوٹیا حدیث ہیں، آپ کا موقف یہ ہے؟ جھوٹی حدیث نہیں، جھوٹی حدیث بات نہیں کر رہا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہو بخاری میں جو کہ لکھا ہے، ابوبکر عمر ہیں، بخاری اور مسلم میں دونوں میں جو لکھا ہے، دیکھیں کہ یہ جو ان کی آواز. آیات نازل ہوئی ہیں، ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے تو نازل ہوئی ہے نا. سر آپ بات سمجھیں نا، آپ پہلے بات سمجھیں. دیکھیں جہاں پہ یوں ہے کہ آواز اونچی نہیں کرنا ورنہ آپ کے عمل ضائع ہوں گے. آپ یہ بتائیں کہ قرآن کی آیات جب اتری اس کے بعد ابو بکر عمر نے آپ مجھے آواز سوال کا جواب دینا نا. یہ سنہ سننا 9 کا واقعہ ہے، میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے میرے سوال کو جواب نہیں دیا. سنہ 9 ہجری میں ابو بکر عمر کو پتا تھا یا پتا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کفر ہے؟ نہیں دیکھیں آپ دیکھ، میں جو سوال کر رہا ہوں میرے سوال کا جواب دینا. نہیں، میرے سوال کا جواب دینا. میں دے رہا ہوں نا. آپ میرے سوال کا جواب دیں گے پھر آپ سوال اٹھائیں نا. میرے سوال میں وہی سوال، آپ کے سوال کا جواب ہے نا، آپ کے سوال کا جواب اسی سے پتہ چل جائے گا نا. اگر آپ کو کہتا ہے نہیں پتا تھا، ابھی دیکھو بنگال میں جو مسلمان رہتا ہے نا، اردو بھی نہیں آتی ان کو، عربی پڑھنا بھی نہیں آتا، کیونکہ ان کی جو رسم الخط ہے مختلف ہے. ان کا ہندوستانی جیسا رسم الخط ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ادھر کسی بنگال کے جنگل میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کر سکتے. ان کا ادب جتنا کریں گے کم ہے، ان کو یہ پتہ ہے. نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اور وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو لیکن یہ اتنا پتہ ہے، کیونکہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے ادب، اس کا احترام کرنا، یہ تو ہر چیز سے زیادہ اہم ہے. تو آپ سے سوال ایک مرتبہ پھر یہ ہے کہ سنہ 9 ہجری کو ابو بکر عمر کو پتہ تھا کہ رسول پاک، تو بس سوال کا جواب آپ کا یہ ہے. اچھا، تو پھر اس سوال کا جواب یہ ہے میرے بھائی، سن لو اچھی طرح. ابو بکر عمر کو پتہ ہے، سن، ابو بکر عمر کو پتہ، سنیں پھر جواب دے دیں. دیکھیں سوال کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو ہوا ہی نہیں ہوا نا، وہ یہ کہہ رہا ہے نا. سن لو نا بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کا حکم نازل ہوا اور اس کے بعد ابو بکر عمر نے آواز بھائی سن لو نا بھائی، سن لو پھر، ٹھیک ہے نا. پھر سنہ 9 ہجری کو ابو بکر عمر کو پتہ ہے یہ، کیونکہ یہ بدیہی بات ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورج ہے، ابو بکر عمر کو ضرور پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے. یہ کیسے مسلمان ہے کہ پیغمبر کے کچھ مہینے وفات سے کچھ مہینے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کا احترام بھی ہوتا ہے، ان کی عزت بھی کرنی ہوتی ہے. یہ تو آپ نے اعتراف نہیں کیا، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے. اس سے پہلے بھی آیت نازل ہے نا، وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم جو ہے یہ واجب ہے، ان کی تعظیم کرنا واجب ہے. اور پہلی بات یہ پتہ تھا ان کو. دوسری بات یہ ان کو پتہ تھا کہ کسی بزرگ شخص کے سامنے جھگڑا کرنا، بلند آواز میں بات کرنا، یہ بے ادبی ہے، یہ بھی بدیہی ہے. یہ نہیں کہنا کہ ان کو پتہ نہیں تھا. جی ابھی آپ کے پاکستان میں جو لوگ ابھی کبھی قرآن نہیں پڑھتے، کبھی سنت نہیں پڑھتے، اگر ان کی ملاقات ہو جائے کسی گورنر سے، ٹھیک ہے نا، گاؤں کے لوگ یا کسی سینیٹر سے، اس کے سامنے آواز بلند کریں، نہیں، وہ بالکل وہ جنگلی دیہاتی لوگ ہیں، بالکل بیچارے ان پڑھ لوگ ہیں. لیکن اگر کسی سینیٹر کو دیکھیں، کسی گورنر کو دیکھیں، کسی وزیر اعلیٰ کو دیکھیں، چیف منسٹر کو دیکھیں، اس کے سامنے آواز دھیمی، اس کے سامنے جھگڑا نہیں کریں گے ایک دوسرے سے، کیونکہ یہ پتہ، یہ بدیہی چیز ہے، انسان کی فطرت میں. تو ابو بکر عمر کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان کو پتہ نہیں تھا، آیت کے بعد انہوں نے آواز بلند نہیں کیا، آیت سے پہلے بھی ان کو پتہ تھا. دونوں چیزیں پتہ ہیں اس کو، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا بے ادبی ہے. اس کے باوجود انہوں نے آواز بلند کیا، تو پتہ چلا کہ پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے نا. اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے تو عزت ضرور کرتے. نبی کی عزت وہ نہیں کرتا جو نبی کو نبی نہیں مانتا. اگر مانتے تو خود بخود تواضع کرتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر کی نشانی کیا ہے؟ کفر کیا؟ حبط عمل ہے. انہوں نے جو آواز بلند کرے گا اس کے عمل حبط ہو. انہوں نے آواز بلند کیا تو عمل حبط ہو گیا بھائی، عمل حبط ہو گیا. ٹھیک ہے، ختم بات. یعنی اللہ کے آیت اترنے سے پہلے ان کو پتہ تھا کہ تو یہ تعبدی حکم نہیں ہے نا، یہ تعبدی حکم نہیں ہے.
یہ اس طرح تعبدی حکم نہیں ہے کہ تم زکات دے دو، کسی کو پتہ ہی نہیں زکات کیا چیز ہے. اسلام سے پہلے کسی کو پتہ تھا زکات کیا چیز ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اسلام سے پہلے پتہ ہے کہ نماز ہر رکوع میں ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھائیں گے تو لوگ نماز پڑھیں گے نا، یہ تو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو سکھائیں گے تو لوگوں کو پتہ ہوگا نا کہ وضو کرنی ہے. یہ چیزیں تو لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن بعض چیزیں پتہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہے، بے عزتی ان کا نہیں، جائز نہیں، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. بنگال کے جنگل میں جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے نا، حدیث نہیں پڑھتے، ان کو پتہ ہے. سن لو ان کو پتہ ہے. پھر یہ بھی پتہ ہے کہ کسی بزرگ کے سامنے آواز کرنا بے عزتی ہے، بے احترامی ہے، یہ بھی پتہ ہے. تو یہ اب یہ جہل کا آپ عذر نہیں لا سکتے یہاں پر.